بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی ماں ناہید پیچھے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ یکدم ڈر جاتی ہے۔ نہیں کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، مگر تمہارا باپ اور تمہاری دادی وہ میری پیش نہیں جانے دیتے۔ ناہید دانت پیستے ہوئے بول رہی تھی۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ فقرہ ہے؟ دیکھو کیسی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی مفت میں۔ نوشی کو بس فقرہ یاد تھا اپنی ماں کی باتوں سے۔ توشی بتا رہی تھی کہ بہت جائیداد ہے اس کی۔ پھر فقرہ کیسے ہوا؟ تم اندر آؤ، میں سب کچھ بتاتی ہوں۔ نوشی کمرے کے اندر آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے ناہید بھی۔ پہلے کچھ کھا لو پھر بات کرتے ہیں۔ ناہید کا موڈ خراب ہو چکا تھا اور اسے اپنی چھوٹی بیٹی توشی پر غصہ آ رہا تھا۔ نوشی نے جوس کا گلاس منہ سے لگایا۔ ناہید دیکھ رہی تھی۔ ایک تو یہ توشی اسے بھی اپنے جیسی نہ بنا دے، باپ کی چمچی، اس نے دل میں سوچا۔ ناہید خدشات میں گھری ہوئی تھی۔ ایسے مگر کیوں؟ ٹھیک ہے، میں سوچ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ والے روم میں شفٹ ہو جاؤ۔ وہ کیوں؟ نوشی نے حیرانی سے سوال کیا۔ اس لیے کہ اب تم دونوں جوان ہو، بچیاں تو نہیں ہو۔ سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے اور پرسنل لائف ہوتی ہے سب کی۔ ہاں وہ میں بتانا بھول گئی، مسز لغاری ہے نا، ان کا بیٹا جنید لغاری پاکستان آیا ہوا ہے، تو مجھ سے مل لو، بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ کیوں اور کس لیے؟ نوشی بول پڑی۔ جان اس لیے کہ اچھا لڑکا ہے، اگر تمہیں اچھا لگے تو بات چلاؤں شادی کے لیے۔ مگر وہ، نوشی نے الجھن سے جواب دیا۔ ناہید کی شاطر نگاہیں جانچ چکی تھی کہ نوشی میں کچھ تبدیلی ہے۔ کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کہیں یہ وہ؟ نہیں، کبھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، اس نے دل میں سوچا۔ حالانکہ سوچ کا تعلق دماغ سے ہے، مگر جب انسان حقیقت سے آنکھیں موڑ لے تو وہ دل سے سوچتا ہے۔ دل نہ مانے تو وہ اسے شٹ اپ کہہ دیتا ہے۔ ماما وہ ڈیڈ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ نوشی سے بات ہوئی تھی۔ ہاں وہ میں بھول گئی تھی۔ نوشی نے کچھ یاد کیا۔ ہاں کل ڈیڈ کا فون آیا تھا ایئرپورٹ سے، اسے یاد آ گیا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ناہید نے تفتیشی لہجے میں پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک، نوشی نے مصنوعی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ ناہید کو تسلی نہیں ہوئی۔ اس نے ہاتھ لگا کر اس کا ماتھا چیک کیا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، ناہید بولی۔ نہیں ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ تھک گئی ہوں۔ اگر تم اس کی وجہ سے پریشان ہو تو میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی، تم پریشان مت ہو، ناہید نے نوشی کے گالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ ہے تو یہ جمیلہ ہی کا بیٹا، اس کی ماں نے تھوڑا تمہارے باپ کو پریشان کیا تھا، اگر اچھی ہوتی اس کی ماں تو کیوں نکالتے سسرال والے گھر سے۔ توشی کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ناہید اسے دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہے۔ بڑا پیار ہو رہا ہے ماں بیٹی میں، توشی نے دیکھ کر کہا۔ تمہیں تو توفیق نہیں کہ ماں کی خبر لے لوں، ناہید نے تیکھا جواب دیا۔ کہاں سے اور کیسے خبر لوں ماما؟ توشی نے ترش جواب دیا۔ ہفتہ ہفتہ آپ سے ملاقات نہیں ہوتی، یہ تو ہم ایک دوسرے کے سہارے۔ خیر چھوڑیں، نوشی بیچ بچاؤ کے لیے بیچ میں بول پڑی۔ خاک سہارا ہے تمہارا، تم نے صبح سے خبر لی میری، زندہ ہوں یا مر گئی؟ تو میں کس کے لیے آئی ہوں؟ تمہارے لیے۔ دوپہر سے 10 دفعہ فون ملایا مگر تمہارا نمبر آف ہے۔ میں نے ارم سے کہہ دیا بھائی میں جا رہی ہوں، تم دیکھ لینا بعد میں۔ توشی آگے بڑھی اور بیڈ کے اوپر بیٹھ گئی۔ ناہید اٹھ کر چلی گئی۔ کھانے کی ٹرالی کو دیکھ کر بولی، اوہو عیاشی ہو رہی ہے۔ گلاس میں جوس ڈالا، غٹا غٹ پی گئی۔ ویسے بائی دا وے، یہ ڈنر ہے، لنچ ہے یا پھر بریک فاسٹ؟ بریک فاسٹ، نوشی مسکرا کر بولی۔ توشی کے آنے سے جیسے اس میں جان آ گئی ہو۔ میں فریش ہو جاؤں؟ تم بھی ریڈی ہو جاؤ، چلتے ہیں۔ کہاں؟ نوشی نے پوچھا۔ بتاتی ہوں، سب بتاتی ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ۔ توشی یہ کہہ کر واش روم میں چلی گئی۔ نوشی نے وارڈروب کھولی اور کپڑے دیکھنے لگی اور تیز رنگوں والا ایک سوٹ نکال کر پہن لیا اور اس کے اوپر ہلکا میک اپ بھی کر لیا۔ توشی کمرے میں واپس آئی تو نوشی موجود نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ٹیرس پر گئی تو نوشی بلال کے روم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آبدہ پروین کی آواز واضح سنی جا رہی تھی، کہیں وہ بادشاہ تخت نشین، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا۔ بلال کے کمرے کا ریلنگ والا شیشے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ دیوان پر ایک بادشاہ کی طرح تخت نشین اور دائیں ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب مولانا جلال الدین رومی کے مثنوی شریف لیے بیٹھا تھا۔ دور سے دیکھو تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بادشاہ تخت پر کاسا لیے بیٹھا ہو اور اپنے اللہ سے مانگ رہا ہو۔ مثنوی اس کے دائیں ہاتھ میں ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے فقیر کا کاسا ہو، اور اس کا بیٹھنا بائیں بازو کا دیوان کے ساتھ ٹیک لگائے، ٹانگ کے اوپر ٹانگ، دراز قد، گوری رنگت، سیاہ کالے گھنگریالے بال، کہیں وہ در لباس معشوقہ برسرے ناز اور ادا دیکھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس اوپر کالی گرم چادر لیے ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ سامنے لگی وال کلاک کو دیکھتا ہے اور اٹھ کر میوزک بند کرتا ہے اور واش روم میں چلا جاتا ہے۔ چلو آؤ، عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ وضو کرے گا اور مسجد جائے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ توشی پیچھے کھڑی بول رہی تھی۔ نوشی دم بخود حیرت میں مبتلا تھی۔
اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے توشی کو دیکھ رہی تھی۔ تم اندر آؤ، مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، توشی بولی اور کمرے میں واپس آ گئی، اور نوشی اس کے پیچھے ہولی۔ ادھر صوفے پر آ جاؤ، توشی بولی۔ نوشی اور توشی صوفے پر آمنے سامنے بیٹھ گئی۔ دیکھو نوشی، بلال بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس کو دیکھ رہی ہوں، جتنی محبت وہ تم سے کرتا ہے اس سے بہت زیادہ میں اسے کرتی ہوں۔ وہ رکی، ٹھنڈی سانس لی اور دوبارہ بول پڑی۔ نوشی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس نے کبھی بھی مجھے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تمہیں یاد ہے اتوار والے دن جب تم اس کے کمرے میں آئی تھی، میں نے اس کی آنکھوں میں سب کچھ دیکھا سوائے اس کے جس کی مجھے تلاش تھی۔ توشی کی آنکھیں چمک رہی تھیں نمکین پانی سے۔ وہ پھر بولی، سچ کہوں تو نمونہ ہے، نمونہ، کاش مجھے بھی ایسا نمونہ مل جائے۔ توشی نے نوشی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں تمہاری بہن ہوں، اصل زندگی والی، ڈراموں والی بہن نہیں کہ اپنے ہی جیجا جی پر نظر رکھوں۔ شاید ایسا ہوتا بھی، مگر بلال کے ساتھ رہ کر تھوڑا بہت سیکھا ہے، محبت چھینی نہیں جاتی بلکہ دی جاتی ہے۔ تم نے مجھے کچھ بتایا کیوں نہیں؟ نوشی بچے کی طرح بولی۔ بتایا، سب کچھ بتایا، مگر تم نے سنا ہی نہیں۔ بلال کہتا ہے کہ محبت اور قابلیت کو سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، ہے تو وہ نمونہ ہی، تبھی تو سردی میں دروازہ کھول کر بیٹھا ہوا تھا۔ نوشی مسکرا کر بولی، جیسے کچھ دیکھ رہی ہو، خیالوں ہی خیالوں میں۔ نہیں، وہ نمونہ نہیں ہے، اسے رات کی رانی کی خوشبو بہت پسند ہے، اس لیے ٹیرس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے ٹیرس کے 2 بڑے بڑے گملوں میں رات کی رانی لگی ہوئی ہے۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ توشی نے حکم صادر کیا۔ تیار تو ہوں، نوشی نے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ آج تم میری مرضی کا لباس پہنو گی۔ توشی نے پھر سے حکم صادر کیا، یہ پہنو، یہ والا۔ وہ اٹھی، وارڈروب سے کپڑے نکال کر اس کے سامنے بیڈ پر رکھ دیے۔ مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نوشی تشویش سے پوچھ رہی تھی۔ وار مووی دیکھنے۔ ڈن ڈن ڈاڈا ڈاڈا۔ توشی نے اپنے بیگ سے 3 ٹکٹیں ہوا میں لہرا دی۔ میں، آپ اور وہ۔ توشی شرارتی انداز میں بولی۔ وہ کون؟ نوشی بھولی بچی بنی پوچھ رہی تھی۔ وہ ہونٹوں کی سیٹی بنا کر بولی، رات کی رانی والا راجا، بلکہ جیجا جیجا جیجا۔ سچ کہوں تو آج میں بہت خوش ہوں، تمہارے اور بلال کے لیے۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی پر رکھے اپنے دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ تم دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگے گی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ نوشی اب تک صوفے پر بیٹھی ہوئی خوش ہو رہی تھی، اپنی خوشی سے زیادہ توشی کو دیکھ کر جو خوشی سے پھولی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلال کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ کوئی رسپانس نہیں ملا تو دروازے کو دھیرے سے کھولا اور ہولے سے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں روشنی بہت کم تھی، صرف اوپن کچن کا ایک انرجی سیور روشن تھا۔ کمرہ رات کی رانی کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور اس کی فضا میں بلال کی سانسوں کی مہک بھی تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی، کمرہ چمک رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کا چوڑی دار پیجامہ اور سیاہ فراق جس کے گلے پر سرخ رنگ کا تھوڑا سا کام ہوا تھا، پاؤں میں ملتانی کھسا اور گلے میں لمبا سا دوپٹہ گلے سے پیچھے کی طرف لٹکا ہوا تھا۔ دوپٹے کے نیچے کھلی سی سیاہ جرسی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ کسی ماڈل کی طرح کیٹ واک کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں اپنا فون تھا، دوپٹے کا ایک پلو ماربل کے براؤن فرش سے دستو گریباں ہو رہا تھا۔ وہ آئی اور اس نے اپنی براؤن آنکھوں سے سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ کتابوں کا آشیانہ، اس کی نظر وہاں ٹھہری۔ وہ پاس گئی۔ وہ کتاب کہاں ہے؟ دل نے سوال کیا اور دماغ سے پوچھا۔ اسے یاد آیا، موٹی تھی اور کلر کون سا؟ مل گئی۔ ہاتھ آگے بڑھے اور اس نے کتابوں کے درمیان سے نکالی، کچھ صفحے پڑھے۔ وہ مثنوی کا اردو ترجمہ تھا۔ اردو تو وہ پڑھ لیتی تھی، مگر وہ تحریر اس کی عقل و دانش سے ماورا تھی۔ اس نے کتاب کو اسی جگہ رکھ دیا۔ وہ مڑی اور اس جگہ کو دیکھا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چلی اور اسی جگہ بیٹھ گئی، دیوان پر، اسی انداز میں۔ اس نے گردن موڑی اور اپنے ٹیرس کو دیکھنے لگی، مگر سی گرین کے پردوں نے اس کی نظر کا راستہ روکا۔ وہ اٹھی اور پردوں کو پیچھے ہٹایا، ریلنگ ڈور کھولا اور واپس اسی انداز میں آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دوبارہ گردن گھمائی اور اپنے ٹیرس کی طرف دیکھا۔ وہاں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دماغ نے اسے بتایا، نہیں، واپس دیکھو۔ پھر سے اس نے نظر دوڑائی، یہ وہاں کون ہے اور اس طرف کیوں؟ بے قراری اور یکسوئی سے دیکھ رہی تھی۔ بے قراری اس کے جسم میں تھی اور یکسوئی نظروں میں۔ اس نے انگشت شہادت اس طرف کرتے ہوئے خود سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جانچتی نگاہوں سے وہ اٹھی اور بلال کے ٹیرس پر چلی گئی اور سامنے دیکھنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ سلور کے گول راڈ پر تھے جو کہ ٹیرس کی دیوار پر لگا ہوا تھا، اوپر کی طرف۔ یہ میں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خواب دیکھ رہی ہوں یا میں پاگل ہو چکی ہوں؟ موبائل شور مچا دیتا ہے جو کہ دیوان پر پڑا ہوا تھا۔ وہ مڑتی ہے اور موبائل کی طرف دیکھتی ہے، ایک نظر واپس اپنے ٹیرس پر۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے قدم رک جاتے ہیں۔
اچانک اس کی نظر رات کی رانی کے دونوں کملوں پر پڑتی ہے جو دائیں بائیں پڑے ہوئے تھے۔ رات کی رانی کا راجا، توشی کا جملہ اس کے کانوں میں گونجتا ہے۔ موبائل دوبارہ سے بول اٹھتا ہے۔ وہ کمرے میں آتی ہے اور موبائل سے کال ریسیو کرتی ہے۔ ویئر آر یو؟ توشی بول رہی تھی دوسری طرف سے۔ دادو کے کمرے میں آ جاؤ، میں یہاں ہوں اور بلال صاحب بھی آ چکے ہیں۔ توشی نے تفصیل بتا دی۔ اس نے کال ریسیو کرنے کے بعد میں پاگل ہو گئی ہوں خود سے کہا اور موبائل اپنی پیشانی پر لگایا، بایاں ہاتھ اپنی کمر پر رکھا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ ٹیرس کا دروازہ بند کیا، پردے اسی طرح سیٹ کیے، لائٹ بند کی اور کمرے سے نکل گئی۔ چند منٹ بعد وہ دادی کے کمرے میں تھی۔ توشی موبائل کے ساتھ مصروف تھی اور بلال مصروف تھا گپ شپ میں نانی کے ساتھ۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتی ہے تو نظریں ٹکراتی ہیں چند لمحوں کے لیے۔ نوشی نے اپنے گولڈن بال گالوں سے اٹھا کر کان کے پیچھے کیے اور آ کر توشی کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اسی انداز میں، ایک جیسا لباس دونوں بہنوں کا، اگر بالوں کا فرق نہ ہو تو پہچان کرنا مشکل تھا دونوں بہنوں میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ جہاں آرا بیگم آنکھوں میں چمک اور الفاظ میں مٹھاس لیے بول پڑی تھی، کہیں جا رہی ہو تم دونوں؟ دادی نے پوچھا۔ ہاں پروگرام تو ہے، اگر بلال صاحب مان جائیں۔ توشی ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی شرارتی آنکھوں کے ساتھ۔ بلال اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے اپنے بیگ سے ٹکٹیں نکالی اور بلال کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ میں، آپ اور یہ، اپنے پہلو کی طرف اشارہ کیا۔ بلال چلو گے نا؟ توشی اپنی زباں کو تالو سے لگا کر بولی۔ بلال خاموشی سے اس کو دیکھ رہا تھا اور نوشی بلال کو دیکھ رہی تھی۔ دادی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ چلے جاؤ بیٹا، نانی نے مشورہ دیا۔ میں بلال کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ چلیے نا، نوشی نے اپنی گردن جھکا کر کہا۔ چلیے نا چلیے نا، حکم تھا، عرضی تھی یا فرمائش؟ بلال کو سمجھ نہیں آیا، مگر جو بھی تھا جانے کے لیے کافی تھا۔ آدھا گھنٹہ بعد وہ تینوں پورچ میں تھے۔ بلال نے اپنا پسندیدہ ڈریس پہنا، وائٹ شرٹ، لائٹ اسکائی بلو جینز اور اوپر بلیک کوٹ۔ بالوں میں انڈونیشیا کی بنی ہوئی جونی اینڈرین کریم لگائی جو کہ اسے بہت پسند تھی، اور اپنا پسندیدہ عطر عود بھی لگایا تھا۔ وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ جانا کہاں ہے؟ بلال نے پوچھا۔ یہ لالک راؤنڈ اباؤٹ کے آگے جو سینما ہے وہاں، توشی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ یہ پاس ہی تو ہے، 10 منٹ کی واک ہے، نوشی کی طرف دیکھ کر بولی۔ ایز یو لائک، نوشی نے جواب دیا۔ کتنے بجے کا شو ہے؟ بلال نے پوچھا۔ 10:30 بجے والا، توشی نے بتایا۔ واپسی تک 1:30-2 بج جائیں گے، سردی بھی ہے اور حالات تو… بلال نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ تو پھر گاڑی پر چلتے ہیں، توشی نے فیصلہ سنا دیا۔ مگر کی تو ڈی جے کے پاس ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ نہیں، فون کر دیتی ہوں، وہ آ جاتا ہے۔